سب مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول محاورہ نہیں ہے بلکہ ایک جامع سیاسی اور فوجی حکمت عملی ہے۔ زمانہ قدیم سے حکومتوں کو دوام بخشنے کے لیے عوام کو آپس میں لڑایا جاتا رہا ہے۔ بدنام زمانہ یورپی مفکر میکاولی نے بھی اپنی کتاب دی آرٹ آف وار میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اکثریت کے خلاف اقلیت کی کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت چند ہزار یا چند لاکھ لوگ کروڑوں لوگوں کو آپس میں تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو 1857 کے بعد برطانوی سامراج نے برصغیر پاک و ہند میں استعمال کی۔ ایک طرف ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اور دوسری طرف مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی گئی۔ جلیانوالہ باغ میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کا حکم دینے والے بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے 1921 میں ریڈرز اور سرحد کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ جنرل ڈائر نے 1919 میں جلیانوالہ باغ امرتسر میں قتل عام سے پہلے 1916 میں بلوچستان میں اپنی کارروائیوں کا اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ جنرل ڈائر نے بڑے فخر سے لکھا کہ اس نے نہ صرف بلوچوں کی تحریک آزادی کو ناکام بنانے کے لیے انہیں قبائلی جنگوں میں الجھایا بلکہ بلوچستان میں شیعہ سنی اختلافات کو بھی ہوا دی۔ میر گل خان نصیر نے اس کتاب کا اردو ترجمہ بلوچستان کے سرحدی چھاپا مار کے نام سے کیا اور برصغیر میں برطانوی سامراج کی طرف سے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو بے نقاب کر دیا۔ یہی وہ پالیسی تھی جو برطانوی فوج کے ایک افسر کرنل ٹی ای لارنس نے پہلی جنگ عظیم میں عربوں کو ترکوں سے لڑانے کے لیے استعمال کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو گیا اور امریکہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد امریکہ نے سعودی عرب سمیت کئی مسلم ممالک کو ایران کے خلاف استعمال کیا۔ ہم شیعہ سنی اختلافات کی مکمل ذمہ داری برطانیہ اور امریکہ پر نہیں ڈال سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے ایران اور سعودی عرب کے اختلافات کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور فرقہ واریت کی یہ آگ افغانستان کے راستے سے پاکستان میں بھی داخل ہو گئی۔ کئی دہائیوں تک یہ آگ مسلم دنیا کو ایک خطے سے دوسرے خطے تک جلاتی رہی اور آخرکار اب ایران اور سعودی عرب میں صلح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 17 جون کو سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود نے تہران کا دورہ کیا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی، جس کے بعد ایرانی صدر کے دورہ سعودی عرب کے امکانات واضح ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ بات درست ہے کہ مارچ 2023 میں ایران اور سعودی عرب نے چین کی ثالثی کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا، لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ان دونوں ممالک کو قریب لانے کی کوششوں کا آغاز پاکستان اور عراق نے کیا تھا۔ 2016 میں سعودی حکومت نے ایک شیعہ عالم شیخ نمر کو پھانسی کی سزا دی تو ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ ہو گیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے 2016 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے دونوں ممالک کا دورہ کیا تھا۔ 2016 میں نواز شریف کو ایک سازش کے تحت سپریم کورٹ سے نااہل کرایا گیا اور ان کا مشن ادھورا رہ گیا۔ 2019 میں عمران خان نے ان دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، لیکن سعودی حکومت نے ان کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس دوران عراق کے وزیر اعظم عادل المہدی نے ایران اور سعودی عرب میں بیک چینل کھولا، جس میں ایرانی فوج کے ایک اعلیٰ افسر جنرل قاسم سلیمانی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ 3 جنوری 2020 کو وہ عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے بغداد پہنچے تو ایک امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بن گئے۔ اس واقعے کے بعد چین نے ایران اور سعودی عرب میں ثالثی شروع کرائی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کی صلح دنیا بھر کے مسلمانوں کے علاوہ ان غیر مسلموں کے لیے بھی اچھی خبر ہے جو ہر طرف امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 1979 کے بعد ایران اور عراق جنگ میں مغرب کی اسلحہ ساز کمپنیوں نے بہت منافع کمایا، لیکن عراق اور افغانستان میں جنگ کا مغرب کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ لبنان، شام اور یمن میں فرقہ وارانہ لڑائیوں نے جن ہزاروں مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کی بڑی اکثریت کا رخ کدھر تھا؟ مسلم ممالک میں خانہ جنگیوں اور فرقہ وارانہ لڑائیوں کے باعث متاثرین کی بڑی اکثریت نے یورپ اور امریکہ میں پناہ لی اور اسی لیے مغربی ممالک اپنے امیگریشن قوانین کو سخت بنا کر اپنے ہی شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ایران اور سعودی عرب میں صلح کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ان دونوں ممالک کی صلح سے یمن، شام، لبنان، عراق اور بحرین سمیت دیگر ممالک میں فرقہ وارانہ کشیدگی ختم ہوگی۔ پاکستان اور ایران کا ایک دوسرے کے ساتھ 900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے۔ پاکستان کو ایک طرف ایران اور افغانستان کی غلط فہمیاں دور کرانے کی ضرورت ہے، دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کو بھی ترکی کے قریب لانا چاہیے۔ مسلم ممالک میں استحکام سے صرف فرقہ واریت نہیں بلکہ انتہا پسندی بھی کم ہوگی۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دہشت گردی کو دہشت گردی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، دہشت گردی کو امن و انصاف سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یورپ اور امریکہ کو ایران اور سعودی عرب میں صلح کا نہ صرف خیر مقدم کرنا چاہیے بلکہ اس صلح کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایران اور سعودی عرب کی قربت سے سینکڑوں سال پرانے شیعہ اور سنی اختلافات شاید مکمل طور پر ختم تو نہ ہو سکیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اختلافات کی بجائے مشترکات پر توجہ دیں۔ یہ مشترکات واقعہ کربلا میں بھی نظر آتی ہیں۔ کربلا میں صرف حضرت حسین ابن علی بلکہ ان کے بھائی حضرت عثمان ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی اور حضرت عمر ابن علی بھی شہید ہوئے۔ عثمان، ابو بکر اور عمر نے حسین کے لیے جان قربان کر دی، تو کیا ہم ان سب قربانیوں کے صدقے اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی مشکل نہیں۔ سب مقدس ہستیوں کی عزت کی جائے اور دنیا میں اپنی عزت بڑھائی جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ صرف مسلمان تھے۔ ہمیں کسی فرقے کی مذمت کرنے کی بجائے سب کی عزت کر کے اپنی عزت کرانی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ذریعے غیر مسلموں سے صلح کر لی، تو کیا ہم آپس میں صلح نہیں کر سکتے؟